جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از نعیم مشتاق ہیئر۔ آج میں کافی عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کافی لمبا بیچ میں گیپ آ گیا بک ریویوز کا۔ بہرحال ابھی دوبارہ سے بک ریویوز کا سلسلہ سٹارٹ کروں گا، اور اس میں خوشخبری یہ بھی ہے کہ ابھی میں نیشنل سے انٹرنیشنل لیول پہ چلا جاؤں گا۔ موسٹلی میں اردو میں بک ریویوز دیتا رہا ہوں، بٹ اب میں تھوڑا سا اپنا ایریا ایکسپینڈ کر کے تو انگلش کتابوں کے حوالے سے انٹرنیشنل آڈینس جو ہے میری، اس تک میں کوشش کروں گا کنیکٹ ہو جاؤں۔ بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں مجھے اپنے انگلش اسپیکنگ نان مسلمس فالوور سے اور فین سے اور دوستوں سے کہ میں انگلش میں بک ریویوز انگلش کتابوں کے دوں، اور میرا اپنا بھی کچھ خاص پرپز یہ ہے کہ میں نیشنل سے اردو سے انگلش میں شفٹ کر کے، تاکہ میری اردو بھی ذرا تر و تازہ رہے، بیچاری کافی ڈیمیج ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ اس مرتبہ آج کا جو بک ریویوز ہے، یہ میں نے سوچا ایک تھوڑا سا ٹوٹیلٹی میں ابن العربی کے جو 4 رسائل آئے ہیں ابن العربی کے، تو وہ میں ان 4 میں سے صرف ایک کا بک ریویو دوں گا، ایک رسالے کا، اور آہستہ آہستہ پھر ہر رسالے کا میں بک ریویو دیتا ہوں گا۔ ابھی میں نے سوچا تھوڑا سا ٹوٹیلٹی میں ابھی تک 4 والیومز آئے ہیں بک ریویوز ان کے رسالوں کے ابن العربی فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور یہ بہترین پبلیکیشن کی شکل میں ہے، عربک اور اردو ٹیکسٹ کو آمنے سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ آپ کو عربی عبارت ڈھونڈنے میں اور اس کا اردو ترجمہ کرنے میں بھی آسانی ہو، اور اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کرنے میں بھی آسانی ہو۔ تو ابھی تک جو 4 والیومز آئے ہیں اس میں ایک یہ ہے، 2 رسائل اس میں آئے ہیں ابھی، پھر اس کے بعد یہ ایک یہ آیا ہے، اس میں 4 رسالے جمع ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ابھی چوتھا ریسنٹلی آیا ہے، اس میں بھی آپ کو یہ 4 رسالے ابن العربی کے جمع ملیں گے، اور اس کے بعد ایک یہ ہے رسالہ، تو اس میں یہ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ٹوٹل 8 9 10 12 رسالے جو ہیں یہ 4 والیومز میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس میں اگر آپ ایک چیز خاص طور پہ دیکھیں کہ اس میں سے یوں کر کے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ گولڈ ہے، ایجز کے ساتھ ہے، پھر یہ بلو اور گولڈ ایجز جو اس کا فرنٹ ٹائٹل ہے اس کے ساتھ ہے، اور پھر اس میں یلو کلر کا بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے کلرز میں نے خود کیے ہیں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، ادروائز اوریجنلی تو صرف یہ نارملی جیسے کتابیں چھپتی ہیں اس سینس میں یہ آیا ہوا ہے، اور یہ باقی جو کلرز کی تھوڑا سا کمبینیشن کے ساتھ میں نے کیے، یہ میں نے خود سے کیے ہیں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے۔ یہ ایک علیحدہ سے میں ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیسے یہ مختلف کلرز کا ایجز کے ساتھ آرٹ ورک کے ساتھ ٹچ دے سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ میں نے سوچا ایک تو آپ کو اجمالی طور پہ 4 والیومز سے انٹروڈیوس کروا دوں، یہ بس یہ 4 والیومز کی زیارت کر لیں، یہ 4 والیومز آپ کے ساتھ پاس ہونے چاہیے، اور اس میں 12 رسالے ہیں، تو اور اس میں سے ہر رسالہ جو ہے ایک بڑا شاندار ٹاپک لیے ہوئے۔ تو آج کے بک ریویو میں جو میں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا کتاب الجلال والکمال، کتاب الجلال والجمال، جلال اور جمال کے متعلق جو ابن العربی نے کیا۔ تو یہ میں نے اس لیے چنا ہے کہ یہ جتنے بھی میرے موٹیویشنل سپیکر دوست ہیں یا اسکالرز ہیں جنہوں نے خاص طور پہ موٹیویشنل سپیکر کے لیے یہ بڑا شاندار رسالہ ہے، تو اس کا میں آپ کو قریب سے بک ریویو دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی، اور یعنی ایک کتاب میں یہ صرف ایک رسالہ ہے اور باقی 3 اور بھی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے بڑا شاندار مجموعہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بکلیٹس کی شکل میں ابن العربی نے بہت بڑی کتابوں کے کانسیپٹ کو سمرائز فارمیٹ کے اندر آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اس سے فائدہ اس کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا ہے۔ تو اس کتاب میں کیا خاص بات ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمال اور جلال یہ 2 بظاہر متضاد ڈائریکشنز ہیں، یعنی اینگر آپ کہہ لیجئے اس کو، اور لو، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی شخصیت میں کیسے سموئی جا سکتی ہیں اور اس کا اظہار کیسے ممکن ہے۔ اور یہ میں آپ کو موٹیویشنل سپیکرز کو ایڈریس کرتے ہوئے جن لوگوں کو شوق ہے موٹیویشنل لٹریچر پڑھنے کا، ان کے لیے خاص طور پہ بک ریویو میں دے رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ہے اور صفت جمال ہے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2 اپنی صفات کو تعارف کیسے کروایا ہے۔
تو جلال اور جمال میں کیا چیز حاوی ہے؟ بہت ساری آیات ایسی ہیں اللہ پاک کی اس کتاب کے مطابق، ابن العربی نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے جہاں پہ اپنے جلال کو نمایاں کیا وہیں پہ اپنی جمالی صفت کو بھی بیان فرما دیا ہے، اور بعض اوقات یہ ایک آیت میں جلال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی آگے جمال کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی آیت کے اندر جلال اور جمال دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اور میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا یونس ایمرے کا، جو پاکستان میں اردو ڈبنگ کے ساتھ آیا ہے، اس میں جو یونس ایمرے کے شیخ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی ایک صفت جلال اور جمال بھی ہے، ذوالجلال والاکرام کے نام سے اللہ پاک کا اسم آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جلالی دور سے نہیں گزارتا، اپنے جلال کا مشاہدہ نہیں کرواتا، اس وقت تک اس کی طرف سے جمال اور کرم کی بارش نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اللہ پاک بعض اوقات اپنی صفت جلال کا انسان کو اپنی تجربے کی، اس کی لائف میں سے، یعنی اس کیفیت میں سے گزارتا ہے جس کو ہم آزمائش کا نام دے دیتے ہیں، تلخی کا، مصیبت کا نام دیتے ہیں، تو وہ جلال میں سے گزار کے اس کو تیار کرتا ہے اپنے کرم اور فضل کے لیے۔ تو اللہ پاک نے جب کچھ نوازنا ہو تو اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے، اس کو اس نوازش کے قابل بنانے کے لیے، تاکہ وہ اس کو اثرات کو پکڑ سکے، اس کو ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ تیار ہو سکے، تو اس کو اپنے جلال کی اپنے جلال، صفت جلال کے تجربے میں سے گزار کے تو اپنے کرم اور فضل کے جو صفات ہیں اس سے نوازتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ایک شاندار کتاب ہے۔ میں اب آپ اس کا کلوز اپ ویو کے اندر آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ تو آج کا جو بک ریویو ہے کتاب الجلال والجمال، اس کے حوالے سے صرف ہوگا۔ باقی اوورال میں نے آپ کو ریویو دے دیا کہ آپ ابن العربی فاؤنڈیشن کی کتابیں خریدیں، اور ان کی زبردست کاوش اس سینس میں ہے کہ بڑے ایک عام فہم لینگویج کے اندر انہوں نے ابن العربی کی جو عبارتیں ہیں اس کو اصل متن، اصل معنی اور مفہوم کو ڈسٹارٹ کیے بغیر وہ ایک عام فہم اردو کے اندر ایک عام آدمی تک پہنچانے کا انہوں نے جو ذمہ داری نبھائی ہے، بڑی اچھی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو آئیے اب ہم اس کتاب کا تھوڑا سا کلوز اپ ویو لیتے ہیں۔ یہ جناب رسائل ابن العربی ہے، کتاب الجلال والکمال کا ہم اس کو دیکھیں گے، اور یہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی تصانیف ہیں، اور تحقیق اور ترجمہ ابرار احمد شاہی صاحب کا ہے۔ اور اب ہم اس کو ذرا کھولتے ہیں تو یہ انہوں نے محترم ابرار احمد شاہی صاحب نے 24 جون 2021 کو مجھے یہ عنایت فرمائی تھی۔ محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب، یہ تینوں رسائل ہی اپنے موضوع کے حوالے سے کمال ہیں، اور میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے سمجھ لیں کہ بس میں اللہ پاک کے صفت جلال میں مصروف تھا، تو ابھی جمالی سفر کا آغاز ہوا ہے تو پھر میں نے بک ریویو سٹارٹ کیا، ادروائز یہ جون میں ڈیو تھا اور اب یہ نومبر ہے، تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ بہرحال یہ جناب کتاب یہ چھپی ہے 2021 میں، اور ابرار احمد شاہی صاحب کا، اور یہ میں تھوڑا سا ادھر یہاں اگر آپ پاز کر لیں تو یہ ان کا ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ یہ کتابیں منگوانا چاہیں ان سے رسائل ابن العربی کے، تو آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر کے یا ان سے بات کر کے منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ابن العربی فاؤنڈیشن ہے، اور جناب یہ کتاب کے کانٹینٹ ہے، پہلی کتاب جلال و کمال پہ ہے، پہلی کتاب جلالہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم اللہ کے حوالے سے ہے، اور دوسرا رسالہ الجلال والکمال ہے جس کا بھی میں آپ کو دوں گا تعارف، اور تیسرا جناب یہ اللہ تعالیٰ کے قسم اقسام جو کہ قسمیں وغیرہ جو قرآن پاک میں ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جلال اور کمال، اشارت یعنی وہ آیت جس کا ہے کہ جلال جس میں ذکر ہے، اور وہ جمال کہ جلال یہ ہے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، اور اس کا جمال یہ ہے کہ وہ دیکھتا بھی اور سنتا بھی ہے، اور ایک جلال یہ ہے کہ نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر جمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یہ صلاحیت بخشی ہوگی کہ وہ اپنے قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جلال یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور جمال یہ ہے کہ اسے جس نام سے پکارو سب نام اس کے اچھے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے، جلال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، جمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس طرح کے
بہت سارے یعنی پورا رسالہ ہے دلچسپ. تو اگر ہم اس کو اس کے رسالے کی طرف جائیں 65 یہ ہے اشارات جلال و جمال، یہ کتاب ہے اور اس کا تعارف ہے. اور اس کے بعد یہ اصل مسودے جو ہیں اس کی تھوڑی سی ایک برلن کا نسخہ ہے، باقی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے آپ کی. اور اس کے بعد جناب یہ پھر عربی ہے اور یہ اردو ہے. اب یہاں سے رسالہ سٹارٹ ہوتا ہے. یہ خاص چیز جو ابن العربی نے اس رسالے میں کہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے جلال کی بات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اس کے جمال ہی کا ایک حصہ ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ کے حقیقی جلال کی کسی تک رسائی نہیں ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی کسی میں قدرت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جلال کی بات کرتا ہے تو بیسیکلی اس کے جمال کا ایک پہلو ہے جس کو جلال سے تعبیر کیا ہے. جیسے والدہ ہے تو وہ اپنے بچے کی محبت میں بعض کا جب غصہ کرتی ہے تو وہ محبت ہی کی ایک علامت ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں جیسے اب یہ ابن العربی کی عبارت ہے عربی کا. بے شک اہل تصوف کے محققین علماء ربانی نے جلال اور جمال پر کافی دھیان دیا ہے. ان میں سے ہر ایک نے اپنے حال کے مطابق اس موضوع پر بات کی ہے. ان میں سے اکثر نے انس کو جمال جبکہ ہیبت کو جلال سے جوڑا ہے، جبکہ یہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا انہوں نے کہا، لیکن ایک رخ سے بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے. وہ یوں کہ جلال اور جمال اللہ تعالیٰ کے دو وصف ہیں، جبکہ ہیبت اور انس انسان کے وصف ہیں. سو جب عارفین کے حقائق جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خوف سے سمٹ جاتے ہیں، لیکن جب جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو مانوس ہو کر پھیل جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جلال کو قہر اور جمال کو رحمت قرار دیا. اس بارے میں وہی حکم لگایا جو اپنے دلوں میں پایا. میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان دو حقیقتوں کے بارے میں اس قدر بیان کروں گا جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے. تو یہ اس کا بیسکلی کہہ لیجئے دیباچہ ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد جلال اور جمال کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اور اس کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عربی ساتھ ساتھ ہے. تو یہ فرماتے ہیں میرے بھائی یہ جان لے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دو حقیقتیں ہوئیں اور اس نے اپنے لیے دو ہاتھوں کا لفظ استعمال کیا، ہمیں دو مٹھیوں کا بتایا، تو وجود بھی اسی حد پر ظاہر ہوا. پس وجود میں ہر چیز کا ایک مقابل ہے اور ان مقابل اشیاء سے ہماری غرض خاص وہی ہے جو جلال اور جمال کی طرف لوٹے. یہاں جلال سے مراد جمال کا جلال ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. جمال کا جلال یہ ذہن میں رکھیے. لہٰذا کسی معروف معصور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی کوئی چیز اگر جلال پر دلالت کرتی ہے تو اسی خبر میں اس کے مقابل جمال کا بھی ذکر ہے. اسی طرح تمام آسمانی کتابوں اور ہر چیز میں یہی اصول کار فرما ہے. اسی طرح اگر قرآن کریم کی کوئی آیت رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے تو اسی جیسی ایک اور آیت اس کے مقابلے میں انتقام یا عذاب کی بات کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی گناہ بخشتا اور توبہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آیت ہے کہ وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے. تو اس طرح سے آگے پیچھے آیات کو جلال اور جمال کی بیان کرتے ہیں مولانا ابن العربی. اور یہ میں آپ کو گزارش کروں، اس کا بک ریویو ویسے ہی اتنا مشکل ہے کہ ایک ایک جملے کے پیچھے اچھی خاصی تفصیل اور تشریح طلب وہ جملہ ہوتا ہے. تو یہ میں اس کو بولتا ہوں یہ کوڈڈ اسپریچولیٹی ہے. یعنی ابن العربی کی عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے سے انسان کا عقیدے کو اور عقیدے کی تفصیلات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو سمجھے بغیر ابن العربی کی عبارت کی طرف جائے گا تو اس کو غلط فہمی لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ ابن العربی کی عبارت
وہ اشارہ دیتے ہیں عقیدے کی طرف اور پھر آگے اپنی بات کو لے کے چلتے ہیں. تو اس لیے عقیدے کو سمجھے بغیر ابن العربی کو سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہو جائے سمجھنے کی. اس لیے ابن العربی کو سمجھنے کے لیے ابن العربی سے پہلے قرآن، سنت، حدیث، فقہ، تصوف اور بہت سارے معاملات کو سمجھ کے اتنی اپنی انٹلیکچول میچورٹی بڑھا لینی چاہیے کہ ابن العربی کی عبارتوں سے ان کے اشارات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. تب کہیں جا کے ابن العربی کی جو کوڈڈ اسپرچویلٹی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اشاروں میں چھپی ہوئی اسرار اور حکیمانہ راز ہیں جو عام آدمی کو سمجھ میں آئیں گے. تو بہرحال یہ میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ کر رہا کہ اس کو جب پڑھیں گے آپ اس کو تو پھر آپ کو یعنی ایک پیراگراف دوسرے سے لنک ہے، دوسرا تیسرے سے لنک ہے. اگر میں کہیں ایک پیراگراف پڑھتا ہوں تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ جنریٹ ہو جائے. اس لیے پورا رسالہ پڑھیں اور رسالہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ بڑی شاندار تحقیق ہے. تو بہرحال میں اس پہ اتنا ہی زیادہ نہیں فوکس دوں گا. آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، کتاب الجلال والجمال کو. تو ان کے سارے رسالوں میں خاص بات یہ ہے ابن العربی کے کہ ہر رسالہ ایک ایسی یونیک تھاٹ پروسیس پر مبنی ہے کہ جس کی تفصیلات آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہیں، مگر اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنت کی، اس کو قرآن پاک کی مختلف آیات سے لنک کر کے تو جو یونیک پرسپیکٹیو ڈیولپ کرتے ہیں مولانا حضرت محی الدین ابن العربی، وہ کسی اور صوفی کے حصے میں نہیں آیا. اس لیے ان کو شیخ اکبر کا جو لقب ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ ایک جناب چھوٹا سا ایک بک ریویو ہے کتاب جلال والجمال کے اوپر. تو انشاءاللہ باقی کتابوں کے باقی رسائل کے اوپر جیسے جیسے میں پڑھتا جاؤں گا، تھوڑا مجھے بھی سمجھنے میں بعض کا محنت کرنی پڑتی ہے. تو جتنی مجھے سمجھ آئے گی اس میں سے کچھ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں گا. تو پھر انشاءاللہ اگلے بک ریویو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ.